غروب آفتاب کے بعد جوں جوں تاریکی بڑھ رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ چاند بھی آسمان پر بلند ہو رہا تھا۔ نخلستان کے درمیان میں سے گزرنے والی شاہراہ جو مدینہ کی طرف جاتی تھی اب سنسان پڑی ہوئی تھی۔ دور سے سرپٹ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز اس علاقے میں ہلکا ہلکا سا لرزہ پیدا کر رہی تھی۔ کھجور کے درختوں کے درمیان میں سے چھن کر آنے والی چاندنی بار بار گھڑ سوار کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اور وہ کوئی 60 سال کی عمر کا مضبوط چاق و چوبند آدمی دکھائی دیتا تھا۔ لمبی مسافت کی تھکن اس کے چہرے پر آویزاں تھی۔ منزل کے قریب ہونے کی وجہ سے سوار نے گھوڑی کی بھاگیں ڈھیلی چھوڑ دی۔ رفتہ رفتہ باغات کے درمیان میں اکا دکا مکانات اور حویلیاں بھی ابھرنے لگیں، حتیٰ کہ وہ شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ گزرنے والی ہر گلی اور مکان کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے کسی مقام کو تلاش کر رہا ہو۔ کبھی وہ کسی مکان کے قریب گھوڑے کو روکتا، لیکن پھر آگے چلنے کے لیے اس کی لگام ہلا دیتا، اور چوراہوں میں سے آدمیوں کی آمد و رفت جاری تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی اسے نہ پہچانتا تھا۔ اب وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور گھوڑی کی لگام ہاتھ میں پکڑ کر چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک مکان کے سامنے رک گیا۔ اس نے ذہن پر زور دیا، اس کی یادداشت جاگی اور خوشی اس کے چہرے پر ظاہر ہوئی۔ وہ زیب لب اپنے آپ سے کہنے لگا، یہی میرا گھر ہے، یہی میرا گھر ہے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے وہ بلا اجازت اس مکان میں داخل ہو گیا۔ بلا خانے پر موجود گھر کے مالک نے نیچے صحن میں گھوڑی کی آہٹ سنی تو کھڑکی سے نیچے دیکھا۔ نیچے ایک مسلح اجنبی کھڑا تھا۔ وہ غضبناک ہو کر نیچے اتر آیا۔ وہ 30 برس کی عمر کا نوجوان دکھائی دیتا تھا۔ اس نے آتے ہی اجنبی کو پکڑ لیا اور سخت لہجے میں کہا، اے دشمن خدا، رات کی تاریکی میں گھر کے اندر کیوں آیا؟ یہ سن کر اجنبی گھبرا گیا۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ پا رہا تھا، دیکھو میں اسے اپنا گھر سمجھ کر اندر آ گیا، اور سچ مچ یہ میرا گھر ہے۔ لیکن اس پر بھی اس نوجوان نے گرج کر کہا، میں تجھے دیکھ لوں گا۔ دونوں کے باہم الجھنے سے شور زیادہ بلند ہوا۔ چند پڑوسی بھی ادھر آ گئے۔ انہیں دیکھ کر اجنبی بجائے گھبرانے کے زور زور سے کہنے لگا، لوگو، کیا یہ میرا گھر کسی اور کے قبضے میں چلا گیا ہے؟ کیا میری بیوی فوت ہو گئی ہے؟ کیا تم میں سے کوئی بھی مجھے نہیں پہچانتا؟ یہ سن کر پڑوسی کے ہجوم میں سے 2 بزرگوں نے آگے بڑھ کر اسے پہچاننے کی کوشش کی تو اس نے کہا، کیا تم مجھے بھول گئے ہو؟ میں فرح ہوں۔ کیا پڑوسیوں میں سے کوئی بھی فرح کو پہچاننے والا نہیں رہا؟ اس فرح کو جو آج سے 30 سال پہلے اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے گیا تھا۔ اجنبی کی یہ بات سنتے ہی ہر کوئی اپنی جگہ پر دم بخود رہ گیا۔ مجمع پر ایک گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ ہجوم میں موجود ہر شخص یادداشت کی دھن لگے مناظر میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ رحلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 40 برس گزر چکے تھے۔ اللہ کے حکم میں رکاوٹ بننے والے حکمرانوں کا عام لوگوں کے دلوں پر خوف اتارنے کے لیے اسلامی فوجیں آگے بڑھ رہی تھیں۔ انہی لشکروں میں سے ایک لشکر سجستان کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا، جس کی قیادت ایک بزرگ صحابی ربیعہ بن زیاد حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ ان کے ہمراہ فرح نامی ان کا غلام بھی تھا۔ سجستان پر فتح کا پرچم لہرانے کے بعد ماوراء النہر کے علاقے پر ان کی گہری نظر تھی، لیکن دریائے سجون کی خونخوار موجیں ان کی راہ میں حائل تھیں۔ تب انہوں نے از سر نو فوج ترتیب دی اور اللہ کا نام لے کر موجوں کے سینے پر چڑھتے ہوئے دریا عبور کر کے دشمن کے روبرو ہو گئے۔ جب میدان کا رزار گرم ہوا تو ربیعہ بن زیاد حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانباز سپاہ شجاع جو بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ان کے غلام فرح بھی جنگی مہارت کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ سپہ سالار کی نگاہوں میں اس کی عظمت دوبالا ہو گئی۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور دریا عبور کرنے کے بعد چین کی جانب اسلامی فوجیوں کے لیے یہ راستہ کھل گیا۔ ربیعہ بن زیاد حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے غلام فرح سے متاثر ہو کر اسے آزاد کر دیا اور اپنے حصے کے تمام اموال غنیمت بطور انعام دے کر اس کی عزت افزائی فرمائی۔ اس کے 2 سال بعد ربیعہ حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب سے جا ملے۔ جانباز مجاہد فرح اموال غنیمت کا ڈھیر لیے مدینے آ پہنچا تو اس وقت وہ زندگی کی 30 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب ایک گھر بنا لینا چاہیے۔
چنانچہ ایک گھر خرید کر اس نے ایک خاتون سے شادی کر لی، مگر مجاہدانہ زندگی فرح کی عادت بن چکی تھی۔ گھر میں بیکار پڑا رہنا اسے راس نہ آیا۔ اس دوران میں خراساں کے محاذ پر اسلامی لشکر کو کمک کی ضرورت پڑی تو حکومت وقت نے جہاد میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ فرح نے جھٹ سے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ بھی جہاد کے لیے ضرور جائے گا۔ ان دنوں مجاہدوں کے اہل و عیال کی ذمہ داری حکومت پر تھی اور پورا لشکر صرف اور صرف حکومت اسلامی کی سرگردی میں تیار ہوتا تھا۔ بیوی بچوں اور گھر بار کو چھوڑنا بڑے دل گردے کا کام ہے، پھر بھی فرح نے یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنی نئی نویلی دلہن کو تسلی دی اور اسے ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا، دیکھو اس میں 30,000 دینار ہیں، یہ حکومت نے مجھے خرچ کے لیے دیے ہیں، ان کو کسی نفع بخش تجارت میں لگا دینا، ان سے ہی اپنے اخراجات پورے کرنا اور ہونے والے بچے کی پرورش اور تربیت کا انتظام بھی کرنا، یہاں تک کہ میں جہاد سے واپس آ جاؤں یا اللہ میری تمنا شہادت پوری کر دے۔ جہاد پر روانگی کے 6 ماہ بعد فرح کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ اس کو دیکھ کر ماں شوہر کی جدائی کا غم بھول گئی۔ ماں نے بچے کا نام ربیہ رکھا اور اسے لائق اساتذہ کی نگرانی میں دے دیا۔ بہت ہی تھوڑے عرصے میں بچے نے مکمل قرآن حفظ کر لیا اور احادیث کا بھی خاصا ذخیرہ یاد کر لیا۔ ماں جب بھی بچے کی علمی قابلیت میں ترقی دیکھتی تو اس کے اساتذہ کے انعام و اکرام میں اضافہ کر دیتی۔ وہ چاہتی تھی کہ بچہ ایسا تعلیمی یافتہ اور بااخلاق ہو جائے کہ باپ اگر دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ لیکن ایک مدت گزر گئی، فرح کی کوئی صحیح خبر نہ ملی۔ فرح کے بیٹے نے خدمت علم کو اپنا مقصد حیات بنا لیا، چنانچہ وہ مسجد نبوی کے علمی مجالس میں شریک ہونے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے اس وقت سب سے معزز و محترم شخصیت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بھی رہ چکے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد تابعین میں سے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء کے درس سے بطور خاص منسلک ہو گیا۔ اچانک پلاخانی کی کھڑکی سے ایک نسوانی آواز بلند ہوئی، انہیں چھوڑ دو بیٹا، انہیں چھوڑ دو۔ یہ گھر کے مالکہ یعنی ربیہ کی ماں کی آواز تھی، جو شور سن کر بیدار ہو چکی تھی۔ ماں کی آواز سن کر بیٹا نرم پڑ گیا۔ اتنے میں اس کی ماں نیچے اتر آئی اور کہا، بیٹے یہ تمہارے والد محترم ہیں، اور عبد الرحمن یہ تمہارا بیٹا ربیہ ہے۔ تعارف ہوتے ہی دونوں باپ بیٹا گلے مل گئے۔ ربیہ نے ہاتھ اور پیشانی چومی اور باپ کی محبت بیٹے پر نشاور ہونے لگی۔ فرح 30 سال کے بعد آج اپنے گھر آیا تھا اور اپنی مجاہدانہ سرگزشت سنانے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے حالات بھی پوچھتا رہا اور پھر مستقبل کے بارے میں سوچنے لگا۔ ربیہ کی ماں، دیکھو میرے پاس اس وقت 40,000 دینار ہیں، جو 30,000 دینار میں تمہیں دے کر گیا تھا، اس میں سے کچھ بچت ہے، اسے ان میں شامل کر لو تو اس سے ہم کچھ قابل کاش رقبہ اور باغ خرید لیں گے تاکہ گزر بسر کا سہارا بن جائے۔ بیوی نے شوہر کی بات ٹال دی۔ اس خوشی کے موقع پر اسے یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ شوہر نے جو 30,000 دینار اس کے حوالے کیے تھے وہ سب تو بچے کی تعلیم و تربیت پر خرچ ہو گئے ہیں۔ اب اگر شوہر کو یہ بات بتائی جائے تو کیا وہ یقین کر لے گا کہ اس کا بیٹا بہت زیادہ فرح دل ہے اور وہ ایک درہم بھی اپنے پاس بچا کر نہیں رکھتا؟ مدینے کے لوگ جانتے ہیں کہ وہ اپنے دوست احباب اور مستحق لوگوں پر کتنا زیادہ خرچ کرتا ہے۔ ربیہ کی ماں انہی خیالوں میں گم تھی کہ شوہر نے دوبارہ کہا، جو دینار بچے ہوئے ہیں وہ لے آؤ، پھر دیکھیں گے کل ملا کر کتنی رقم بنتی ہے۔ آپ فکر مند نہ ہو، بیوی نے اسے ٹالتے ہوئے کہا، میں نے وہ تمام دینار وہی رکھے ہوئے ہیں جہاں پر انہیں رکھنا چاہیے تھا، جلد ہی انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، اب آرام کریں۔ تھکے ماندے فرح کو ایسی نیند آئی کہ صبح کی خبر نہ ہوئی۔ بیدار ہونے پر وضو کیا اور دروازے سے نکلتے ہوئے بیوی سے پوچھا، کیا ربیہ کہاں ہے؟ وہ اذان سنتے ہی مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔
بیوی نے کہا، آپ کو کچھ دیر ہو گئی ہے، اب شاید ہی جماعت آپ کو مل سکے۔ فرح جب مسجد میں پہنچے تو جماعت ہو چکی تھی۔ انہوں نے تنہا نماز ادا کی اور فارغ ہو کر جب مسجد سے باہر کی طرف آنے لگا تو دیکھا کہ پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ طالبان علم کا ایسا باوقار اجتماع انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دور بیٹھے ایک شخص کے گرد لوگ حلقہ بنا کر بادب بیٹھے تھے۔ مجمع اتنا بڑا تھا کہ مسجد میں کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ فرح نے مجمع پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ حلقہ درس میں عمر رسیدہ علماء بھی شامل ہیں اور نوجوان طلباء بھی۔ سب کی نگاہیں شیخ پر ٹھہری ہوئی ہیں، جو لفظ بھی ان کی زبان سے نکلتا موتی کی طرح چھین لیا جاتا اور لکھ کر محفوظ کر لیا جاتا۔ شیخ جو کچھ ارشاد فرماتے، مجمع میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھڑے لوگ ان کی بات کے لفظ لفظ کو بلند آواز کے ساتھ دہراتے تاکہ ہر شخص ان کی بات کو پوری طرح سے صحیح لکھ سکے۔ فرح مجمع کے کنارے پر تھا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ شیخ کو پہچان لے، لیکن فاصلے کی وجہ سے وہ پہچان نہ سکا۔ وہ ان کی لیاقت و قابلیت سے حد درجہ متاثر ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد درس ختم ہو گیا۔ شیخ کھڑے ہوئے تو سارے لوگ ان کے پیچھے مسجد کے دروازے تک آئے۔ شیخ کا اتنا ادب احترام دیکھ کر تو فرح سے رہا نہ گیا۔ اس ایک آدمی سے پوچھا، مجھے بتائیں یہ شیخ کون ہے؟ یہ سن کر آدمی نے فرح کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور حیرانگی سے کہا، آپ ان کو نہیں جانتے؟ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ مدینے کے باشندے نہیں ہیں۔ بھائی میں مدینے کا باشندہ ہی ہوں، فرح نے کہا۔ بھلا مدینے میں بھی کوئی ایسا آدمی ہو سکتا ہے جو شیخ کو نہ جانتا ہو؟ اس آدمی نے کہا، معاف کیجیے گا، میں واقعی نہیں جانتا ہوں۔ فرح نے کہا، آپ بیٹھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس آدمی نے فرح کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیے شیخ تابعی ہے، عالم اسلام کی شان و شوکت کے امین، فقہائے مدینہ کی ابرو، مدینہ کے محدث اور امام ہیں، گو عمر میں بھی ابھی نوجوان ہیں۔ ماشاء اللہ، فرح نے بے ساختہ کہا۔ تو اس آدمی نے دوبارہ کہا، ان کی مجلس میں مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ نعمان رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ بن سعید انصاری رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرحمن عزئی رحمۃ اللہ علیہ اور لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء اور فقہا بھی شامل ہوتے ہیں۔ اہل مدینہ میں ان سے بڑھ کر کوئی سخی، خوش اخلاق اور بکردار نہیں، لیکن آپ نے ان کا نام نہیں بتایا۔ فرح نے بے تابی سے پوچھا، ان کا نام ربیعہ الرائے ہے۔ ربیعہ الرائے؟ فرح نے بے ساختہ پھر سے دوبارہ پوچھا۔ ہاں، ربیعہ ہی ان کا نام ہے، لیکن مدینے کے عالم ان کو ربیعہ الرائے کہتے ہیں، کیونکہ علماء کسی دینی مسئلے کو سلجھا نہ پا رہے ہوں تو انہی کے پاس جاتے ہیں اور مطمئن ہو کر واپس آتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا، آپ نے ان کے والد کا نام نہیں بتایا۔ فرح نے بے تابی سے پوچھا، ربیعہ بن فرح۔ شیخ جب پیدا ہوئے تو ان کے والد جہاد میں گئے ہوئے تھے۔ ان کی ماں نے ان کی تعلیم و تربیت کا فرض انجام دیا۔ اہل مدینہ ایسی ماں پر فخر کرتے ہیں۔ میں نے نماز سے کچھ پہلے سنا تھا کہ ان کے والد فرح 30 برس کے بعد واپس رات کو گھر آ گئے ہیں۔ یہ سب کچھ سن کر فرح کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ مزید کچھ پوچھے بغیر گھر کے طرف چل دیے۔ بیوی نے شوہر کی نم آلودہ پلکوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا؟ آپ کو میرے سرتاج، خیریت تو ہے؟ واللہ میں نے آج جو اپنے بیٹے کا مرتبہ و مقام دیکھا وہ آج تک کسی کا نہیں دیکھا۔ بیوی نے یہ سن کر موقع غنیمت جان کر فوراً کہا، آپ بتائیے کہ دونوں میں سے آپ کو کون عزیز ہے، بیٹے کا مقام و مرتبہ یا 30,000 دینار؟ یہ سن کر فرح نے کہا، خدا کی قسم، اس کے علم کردار کے آگے تو ساری دنیا ہیچ ہے۔
یہ 30,000 دینار میں نے اسی علم و کردار کی بلندی تک بیٹے کو پہنچانے کے لیے خرچ کر دیے ہیں۔ بتائیے اللہ کے ساتھ کی ہوئی اس تجارت پر خوش ہیں یا نہیں؟ بیوی کی یہ بات سن کر فرح نے جذبات سے لبریز آواز میں کہا، اللہ تمہیں جزائے خیر سے نوازے، تم نے مجھے وہ خوشی دی ہے جس پر ہر خوشی قربان۔ ایسی تجارت میں سرمایہ کھپایا ہے جس سے نفع بخش تجارت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ جزاک اللہ۔